السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس 2018 کے پیپر کا جو ہمارے پاس فرسٹ سیکشن تھا جس میں ہم نے 10 MCQs کو کر لیے ہیں. اب ہم جو ہے وہ سیکشن نمبر 2 پہ آتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ہمارے پاس کسی بھی کویشچن میں ڈیٹیل ہو وہ سارے کا سارا آپ کو پرووائڈ کر سکوں تاکہ جتنے بھی ایریاز ہو وہ آپ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ کور ہو جائیں. اب MCQs نمبر 104 چوز دا ریلیٹڈ ورب فار بروم آن دا انالوجی آف واٹر سپلیش. پہلے تو انالوجی جانے. انالوجی کسے کہتے ہیں؟ جب آپ دو چیزوں کی کمپیریزن آپس میں کرتے ہیں یا آپ ایک چیز کی کوالٹی کو مینشن کرتے ہیں یا یہاں پر آپ کے پاس جو کویشچن آیا ہے یہ آپ کے پاس بیسیکلی ہے انوموٹاپویا. کیا ہے؟ انوموٹاپویا. انوموٹاپویا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ورڈ اور اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس جب واٹر آپ اس کو جو ہے وہ پھینکتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے اس کا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے سپلیش. کیا ہوتا ہے؟ سپلیش. یا آپ کے پاس جو برڈز ہوتے ہیں وہ جو آواز نکالتے ہیں چر 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 چر, تو یہ ہم اس کے لیے کیا کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں چرپ. یا آپ جو ہے وہ آپ کے پاس مختلف قسم کے ایسے جو ورڈز ہوتے ہیں جن کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اور جس کی ورڈ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں انوموٹاپویا. اب یہاں پر ہمیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر ہمیں واٹر دیا گیا ہے, ہمیں اینٹیٹی یعنی چیز دی گئی ہے, اور دوسرے سائڈ پر ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ساؤنڈ دیا گیا ہے. اب ہم نے اس میں ایسا ورڈ معلوم کرنا ہے. ہمارے پاس یہاں پر ناؤن کون سا ہے؟ بروم. اب بروم جھاڑو کو کہتے ہیں. تو جھاڑو جب آپ لگاتے ہیں یا کوئی بندہ اس کو لگاتا ہے تو اس سے کس قسم کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ چیز معلوم کرنی ہے. تو ہمارے پاس وسپرنگ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہیومن بینگس کرتے ہیں. جب وہ آہستہ آہستہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جس کو ہم خسر پسر کہتے ہیں وہ باتیں کرتے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے وسپر کہتے ہیں. گش گش جو ہے وہ جب کوئی چیز بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک فلو کے ساتھ نکل جاتی ہے, جس طرح یہ بلڈ نہیں ہوتا بلڈ, یہ جب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں گش. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ a gush of blood flew out of his hand. اس طرح آپ کے پاس اسکریچ یہ دروازہ جب آپ یہ جو خشک ہوتا ہے تو یہ جو آوازیں سے نکلتی ہے یہ کرچ کرچ کرتا ہے, صحیح ہے, تو ہم اسے اسکریچ کہتے ہیں. لیکن جھاڑو جب آپ ایک بندہ لگاتا ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے سوش. اس طرح کا ساؤنڈ یہ پروڈیوس کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہوگا دیٹ از آپشن سی. Coming towards MCQs number 114, choose a related word for red on the analogy of elephant stride. اب اگین آپ کے پاس انالوجی ہے. اب ایلیفینٹ جب چلتا ہے تو وہ جب ایک قدم اور دوسرا قدم لیتا ہے تو اس کے قدم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرائڈ کہتے ہیں. اسٹرائڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے بڑا قدم لینا, صحیح ہے. اب ہم نے ریڈ کو دیکھنا ہے کہ ریڈ جب چلتا ہے تو وہ اس کے چلنے کے انداز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کے پاس جو ہے وہ فار ایگزامپل لوئٹر آیا ہے LOITER. تو لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے, صحیح ہے, اینڈ ارڈر ٹو انجوائے, کیونکہ وہ فارغ ہوتا ہے تو ہم اسے لوئٹرنگ کہتے ہیں. اس طرح ومپرنگ جو ہے وہ ومپر تو آپ کے پاس وہ ساؤنڈ ہوتا ہے جو یہ خاص کر اینیملز جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ نکالتے ہیں ہم اسے ومپرنگ کہتے ہیں. اور گیلپ آپ کے پاس یہ جو ہارسز ہوتے ہیں گھوڑے, ان کی جو چلنے کا سٹائل ہوتا ہے ہم اسے گیلپ کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ جو ریٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ اسکیمپر کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی سے ایک جگہ دوسری جگہ پر جانا. تو جو ریٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسکیمپر کرتے ہیں, لائک دے موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ویری فاسٹ. تو اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہوگا دیٹ از آپشن اے. Coming towards MCQs number 124, which of the following is correct in all respects. اب اس میں 3 سینٹینس غلط ہے اور ایک سینٹینس جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ I have done metric in 2010. اب یہ سینٹینس کیوں غلط ہے؟ دیکھیے, ڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ ضروری نہیں کہ وہ یہاں پر یہ ورڈ ڈن نہیں ہے, ڈن یہ آپ کے پاس بہت زیادہ کمپلیٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, صحیح ہے. ڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ضروری نہیں کہ کمپلیٹ ہوئی ہو, اور جو چیز آپ نے کمپلیٹ کی ہے تو پھر آپ اس کے لیے ورڈ کمپلیٹڈ لگائیں گے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ I have done metric in 2010 تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ میٹریکولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کا سینٹینس کو اگر ہم ٹھیک لکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا یہ ہوگا کہ I have completed metric in 2010. آپشن بی کیوں غلط ہے؟ دس از این یوٹینسل. دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس آئے گا. ویسے آپ لوگ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوتا ہے کہ AEIOU یہ ہمارے پاس واولز ہے, اور واول سے پہلے ہم این لگاتے ہیں, بالکل لگاتے ہیں, لیکن واول لیٹر سے پہلے نہیں, واول ساؤنڈ سے. اور واول ساؤنڈ کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے
کہ جو ورڈ آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کو اردو میں لکھیں. اگر کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں آپ کے پاس الف آتا ہو آپ اس کے ساتھ این لگائے, اور اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں آپ کے پاس الف نہیں آتا ہو تو آپ اس کے ساتھ اے لگائے. اب اگر ہم یو کو لکھتے ہیں تو یو اس طرح آتا ہے, صحیح ہے, یوٹینسل. تو یہ یو ہمارے پاس اس کے سٹارٹ میں الف نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے اس سینٹینس کو اگر ہم ٹھیک لکھیں گے تو اس کا رائٹ آپشن اس طرح آئے گا کہ دس از اے یوٹینسل. آپشن سی کی غلط ہے. پاپولیشن آف دا ورلڈ رائزز. اب یہ آپ کے پاس ایک کنٹینیوس چیز ہے, پاپولیشن دن بدن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو جو پروسیس کنٹینیوس ہوتا ہے پھر آپ اس کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ دا پاپولیشن آف دا ورلڈ از رائزنگ. اگر آپ کہتے ہیں کہ رائزز تو آپ کا آنسر غلط ہوگا. اور لاسٹ آپ کے پاس ہے کہ دس از دا بیسٹ پیچ پروڈیوسنگ ویلی. تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ بیسٹ بھی آیا ہے, بیسٹ آپ کے پاس سپرلیٹیو ڈگری ہے, اور سپرلیٹیو ڈگری سے پہلے ہم دا لگاتے ہیں, اور دس آیا ہے, دس آپ کے پاس سنگولر ہے, اس کے بعد سنگولر ورب بھی آیا ہے. تو یہ سینٹینس ہمارے پاس جو ہے وہ سارے آسپیکٹس میں کیا ہے, کریکٹ ہے. سو ان MCQs نمبر 124 the right option is option D. Coming towards MCQs number 134, which of the following is opposite in meaning to the word sympathy. اچھا یہ پیتی نہیں, یہ پیتی, اس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگس. تو جب آپ اس کے بعد لگاتے ہیں سیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیم فیلنگس. صحیح ہے, کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے سیم فیلنگس. یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے جو ہے وہ آپ اس پہ ترس کھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں سمپتی. اے کا مطلب یاد رکھیے, اے جب بھی کسی ورڈ کے سٹارٹ میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ. تو اگر آپ اس کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا ایپیتی, اور ایپیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس میں کسی قسم کا رحم نہ ہو. ایمپیتی, ایمپیتی یہ آپ کے پاس سمپتی کا ایک ایکسٹریم فارم ہے, جس میں ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی کرتا ہے کہ پھر وہ اس بندے کے درد کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. یا میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا ایک چھوٹا کزن ہے, صحیح ہے, یا بھائی ہے, چلو ایک بندہ ہے, وہ اس کو مارتا ہے, اور دوسرے بندہ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. اب وہ جو دوسرے بندے کا وہ بھائی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ہمدردی پریزنٹ کرے گا, یار اس کو نہیں مارنا چاہیے. لیکن جس بندے کا وہ بھائی ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی, تو ہم اسے ایمپیتی کہیں گے. اور اس کے لیے اس وجہ سے ہمارے پاس رائٹ آپشن کون سا ہوگا, رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی, جیلیسی. سمپتی میں آپ کسی بندے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, جبکہ جیلیسی میں بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کریں آپ اس کے ساتھ بغض کرتے ہیں. اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن ڈی. MCQs نمبر 144, he said what is the matter. اچھا جی, اب پہلا پوائنٹ یہ آپ کے پاس انٹراگیٹو سینٹینس ہے. کون سا سینٹینس ہے, انٹراگیٹو سینٹینس. انٹراگیٹو سینٹینس میں جو ورڈ سیڈ آیا ہے آپ اس کو چینج کریں آسٹ میں, یا آپ اس کو چینج کریں انکوائرڈ آف میں, یا آپ اس کو چینج کریں انٹاروگیٹڈ میں, یا آپ اس کو چینج کریں وانٹیڈ ٹو نو میں. آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ورڈ سیڈ کی جگہ پر جو بھی ورڈ لگائیں گے وہ ٹھیک ہوگا, یا تو آسک لگائیں, یا انکوائرڈ آف لگائیں, یا انٹاروگیٹڈ لگائیں, یا وانٹیڈ ٹو نو لگائیں. لیکن ایک بات ضرور سنیں کہ اگر صرف سیڈ کو آپ نے سیڈ ہی چھوڑا تو پھر آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط کنسیڈر ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب انٹراگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں تو دو طریقوں سے بناتے ہیں, یا تو ہم اس کے ساتھ سینٹینس کے سٹارٹ میں WH ورڈ لگاتے ہیں, اور یا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے سٹارٹ میں ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں. یعنی از ایم آر آپ کے پاس کیا ہے, یہ آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہے. اگر کوئی سینٹینس WH ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر کچھ بھی نہیں لگائیں گے. اگر کوئی سینٹینس WH ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر کچھ بھی نہیں لگائیں گے. اور اگر یہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر ایف لگائیں گے, یا اس کی جگہ پر کیا کریں گے, ویدر لگائیں گے. آپ اس کی جگہ پر کیا کریں گے, یا تو ایف لگائیں گے یا اس کی جگہ پر ویدر لگائیں گے. اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس وٹ آیا ہے, وٹ, تو ہم کیا کریں گے, انورٹڈ کاماز کو ریموو کریں گے اور اس کی جگہ پر کچھ بھی نہیں لگائیں گے. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, اس سینٹینس کو دیکھیے, پہلے وٹ آیا ہے, پھر اس کے بعد کیا آیا ہے, آپ کے پاس آیا ہے از. تو از آپ کے پاس کیا ہے, ہیلپنگ ورب ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ناؤن آیا ہے. جب آپ اس سینٹینس کو انڈائریکٹ نریشن میں چینج کریں گے تو رول یہ ہے کہ آپ WH ورڈ کو پہلے لگائیں گے, پھر آپ اس کے بعد ناؤن لگائیں گے, اور پھر آپ اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگائیں گے. تو آپ نے اس سینٹینس کے سارے اسٹرکچر کو کیا کرنا ہے, سارے کے سارے اسٹرکچر کو چینج کرنا ہے. اس وجہ سے اس میں ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا ہی آسکڈ what the matter was. آپشن بی will be the right option. آپشن اے کیوں غلط ہے, کیونکہ یہاں پر انہوں نے سیٹ کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا ہے, اور میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ آپ کیا کریں گے, آپ سیٹ کو ضرور چینج کریں گے. آپشن سی کیوں غلط ہے, وہ اس وجہ سے غلط ہے
کیونکہ انورٹڈ کاماز کی جگہ پر ان لوگوں نے دیٹ لگایا ہے، جبکہ کوئی بھی انٹراگیٹو سینٹینس جب WH ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے ہم اس کی جگہ پر کچھ بھی نہیں لگاتے، اور آپشن ڈی میں بھی یہی غلطی ہے کہ انورٹڈ کاماز کو ریموو کر کے ان لوگوں نے دیٹ لگایا ہے جبکہ ہم نے دیٹ نہیں لگانا ہوتا ہے۔ MCQs نمبر 154 ہمارے پاس ہے یو آر کالڈ نیمز بائی ہم۔ اب یہ سینٹینس ہمارے پاس پیسو وائز میں ہے، اور پیسو وائز کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس بائی آیا ہوتا ہے، بائی۔ اب ذرا آپ دیکھیے بائی ہم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سینٹینس ہمارے پاس کیا ہے، یہ سینٹینس ہمارے پاس جو ہے وہ پیسو وائز میں ہے۔ اب یہ سینٹینس ہمارے پاس ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ اگر کوئی سینٹینس پیسو وائز میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہو اور ہم اس کو ایکٹیو وائز میں چینج کریں گے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم چینج کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ اگر کوئی سینٹینس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہو اور ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ایکٹیو وائز میں تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ہم چینج کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، اور اگر کوئی سینٹینس ایکٹیو وائز میں ہو اور وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتا ہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں پھر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں۔ اب چونکہ یہاں پر سینٹینس ہمارے پاس پیسو وائز میں ہے اور یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کو چینج کریں گے ایکٹیو وائز میں۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم اس کو چینج کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، اور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس فرسٹ فارم آف دی ورب آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس اس میں رائٹ آپشن ہوگا آپشن بی، ہی کالز یو نیمز۔ آپشن اے کیوں غلط ہے؟ کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ان لوگوں نے پریزنٹ کنٹینیوس ہی میں چینج کیا ہے، جبکہ پریزنٹ کنٹینیوس کو ہم نے کیا کرنا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں چینج کرنا ہے۔ آپشن سی کیوں غلط ہے؟ ہی کالڈ یو نیمز، یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو ان لوگوں نے چینج کیا ہے پاسٹ انڈیفینٹ میں، جبکہ پریزنٹ کنٹینیوس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ میں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپشن ڈی تو اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے پیسو وائز کو جو ہے وہ دوبارہ سے پیسو وائز میں چینج کیا ہے، تو اب پیسو کو آپ اور پیسو میں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کمنگ ٹو ورڈز MCQs نمبر 164 ڈو ناٹ پوک یور نوز ڈیش مائی افیئرس۔ اب یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فکسڈ فریزل ورب ہے۔ فکسڈ فریزل ورب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ورڈ آتا ہے اور آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پریپوزیشن لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پوک کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، پوک یور نوز انٹو، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یعنی آپ مداخلت نہ کریں، تو اس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گا، انٹو آئے گا۔ ویسے ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں کہ یہ ان، آن اور ایٹ، ان، آن اور ایٹ، یہ تینوں آپ کے پاس کیا ہیں، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹک پریپوزیشنز ہے۔ اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کے پاس جو پلیس ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے، اور انٹو آپ کے پاس کیا ہے، انٹو آپ کے پاس ڈائنامک ہے۔ تو جب کوئی بندہ انٹرفیئر کرتا ہے تو آپ کے خیال سے وہ اسٹیٹکلی انٹرفیئر کرے گا یا وہ ڈائنامک رہے گا؟ تو جی بالکل وہ کیا رہتا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائنامک رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کے پاس جب بھی انٹرفیئرنس آ جائے، جب بھی ایک ایسا کام آ جائے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کیا کریں، آپ اس کے لیے انٹو کو یوز کیا کریں۔ Then we have got MCQs number 174 enlarge upon means explain in more detail۔ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا۔ جب آپ کسی چیز کو کے بارے میں ایکسٹرا ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں ایکسپلین ان مور ڈیٹیل۔ اب دیکھیے ٹو میک ٹالر، ٹو بیکم لارج، اینڈ اب ان دونوں کا مطلب آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، ان دونوں کا مطلب آپ کے پاس سیم آ رہا ہے، اور ٹو میئر بھی آپ کے پاس کیا ہے، اس کا آنسر نہیں ہے۔ تو MCQs نمبر 174 میں آپ کے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن اے۔ دین وی ہیو گاٹ MCQs نمبر 184 ٹو دا لیٹر مینس کرسری، نہیں، کرسری کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں سرسری بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ انویلپنگ اے لیٹر، کسی لیٹر کو لفافے میں بند کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ پریسائزلی، یہ آپ کے پاس رائٹ آنسر ہوگا، صحیح ہے۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ٹو دا لیٹر۔ اور رپورٹنگ اے پرابلم کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی پرابلم کے بارے میں بتاتے ہیں تو MCQs نمبر 184 میں آپ کے پاس رائٹ آپشن ہوگا آپشن سی۔ اور لاسٹ MCQs ہمارے پاس ہیں MCQs نمبر 194 a person who leaves the country and settles in another country is called۔ اچھا، امیگرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، آپشن اے نہیں ہے، EMIGRANT، امیگرینٹ، وہ بندہ جو اپنے ملک کو چھوڑتا ہے ہم اسے امیگرینٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں سے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، میں یہاں سے جو ہے وہ تاجکستان چلتا ہوں، تو میں کیا بن جاؤں گا، میں بن جاؤں گا امیگرینٹ، EMIGRANT۔ اور اگر وہ بندہ تاجکستان کا بندہ فار ایگزامپل میرے ملک میں انٹر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ہمارے پاس بن جائے گا امیگرینٹ، IMMIGRANT، امیگرینٹ۔
مائیگرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بس گھومتا پھرتا رہتا ہے, وہ ایک جگہ کا اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, جس کو ہم یہ خانہ بدوش بھی کہتے ہیں. اور ایبوریجنی کا مطلب ہوتا ہے آبائی, جو بندہ کسی جگہ کا آبائی اسی جگہ پر رہتا ہے تو ہم اسے ایبوریجنی کہتے ہیں. تو ایم سی کیوز نمبر 194 میں آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہے دیٹ از آپشن اے, امیگرینٹ. ہوپ فلی آپ کے ان ایم سی کیو سے آپ کا تھوڑا سا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ 2017 کے پیپر کو جو ہے وہ سالو کریں گے. آئی وش یو دا بیسٹ, مے گاڈ گیو یو سکسیس. اللہ حافظ.